21 جرائم ایک شخص کے جن پر بریلی شریف سے فتویٰ آیا. اب اس کو تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ان پڑھ ہے. اس میں جو کچھ ہے وہ تو انہوں نے، میں نے نشانیاں لگائیں، کتنی جگہ بریلی شریف والوں نے لکھا کہ یہ بات جو کر رہا ہے یہ رافضی ہے. انہوں نے کہا یہ کلمہ کفر ہے، یہ اشہد حرام ہے، یہ شیطانی بات ہے. اس بندے کو تو 80 کوڑے مارنے چاہیے ناروال کی تقریر کی وجہ سے. یہ مرکزی اہل سنت کا فتویٰ ہے، کسی کانکڑی چھی کا نہیں. برطانیہ میں علماء نے کئی اجلاس کیے، ان سے رابطہ کیا، انہیں بلایا کہ ان باتوں کی وضاحت کرو، جواب دو. لیکن سرکار معظم کے مزاج پر کوئی بات آئی نہیں. کون پوچھ سکتا ہے مجھ کو؟ پھر انہوں نے گزر گئی ڈیڈ لائن تو بریلی شریف بھیجا استفتاء. پھر وقت گزرا، پھر بریلی شریف سے یہ فتویٰ صادر ہوا. انہوں نے غیر جانبدار طریقے سے آزادانہ وہاں کے جتنے مفتیان کرام ہیں، جتنے آستانے ہیں بریلی شریف میں، اور جتنے مدارس ہیں اعلی حضرت کے جو فیض کے سرچشمے ہیں، سب نے بالاتفاق یہ فتویٰ دیا. تو میں پاکستان کے علماء سے اب دستبستہ گزارش کرتا ہوں، اب یہ تمہارا امتحان ہے. یہ فتویٰ رائج ہو رہا ہے، نافذ ہو رہا ہے. آج کی پریس کانفرنس میں ہم لانچ کر رہے ہیں، اور ہر مدرسہ، وہ چشتیہ ہو، وہ مہریہ ہو، وہ رضویہ ہو، وہ نعیمیہ ہو، جو بھی سنی دارالعلوم ہے، اس کے محتمم، ناظم اور اس کے مفتی صاحب سے ویڈیو ہم ان کے سامنے یہ فتویٰ پیش کروائیں گے. انکار کرنا ہے تو انکار کریں، تاکہ سند تو رہے ویڈیو میں. تصدیق کرنی ہے تو تصدیق کریں، لیکن اب دھاندلی نہیں ہوگی. اعلی حضرت کا کھا کھا کے نسل در نسل جب وہاں سے فتویٰ آیا ہے، یا تو یہ ہو فتوے میں کوئی سکم ہے، کوئی کمزوری ہے، یا فتویٰ اصول شریعت کے خلاف ہے، یا اکابر کے خلاف ہے، تو بات کرو. کسی پیر کو گونگا نہیں رہنے دیں گے، کسی مفتی کو خاموش نہیں رہنے دیں گے. اس کی خاموشی کی بھی ویڈیو بنائیں گے کہ تم سنیت اپنی بتانے کے لیے تو بریلی کا نام لیتے ہو، اور جب دین کی بات آئے تو پھر حویلی کا نام لیتے ہو. سب کو اس فتوے پہ دستخط کرنے ہوں گے، اور عرفان شاہ کو واپس آنا ہوگا اگر جنت جانا ہے تو. اگر پروگرام نہیں تو پھر ٹھیک ہے، ضد کریں کہ یہ کفریہ کلمہ بولا، یہ رافضیوں والا بولا، یہ اس شخص نے شیطانی بات کی، یہ اس نے حرام قول کیا، وہ سب پڑھتا. لیکن ٹائم تھوڑا ہے. آخر میں اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لکھا کہ مذکورہ بالا امور میں متعدد کفریات ہیں اور باقی حرام و ناجائز، بلکہ رفض و دلالت کی افعال و اقوال ہیں. رفض جو میں رونا رو رہا ہوں، رفض کی اقوال ہیں، اور ساتھ اس شخص پر لازم و فرض ہے کہ اعلانیہ توبہ کرے، و تجدید ایمان اعلانیہ، و تجدید نکاح. یہ بریلی شریف کا فتویٰ ہے. کسی کان کڑچی یا چبل چٹھی، سکھر کی یا نین کی، ان کی بات نہیں. یہ مرکز اہل حق کروڑوں مسلمانوں پر جن کا احسان ہے پوری دنیا میں، اعلی حضرت آستانے کا ہے، کانکڑچی اور چبل چٹھی کا نہیں ہے. اور یہاں پر انہوں نے یہ لکھا، یہ اپنے عقائد و اقوال و اعمال سب اہل سنت کے موافق کرے. یہ بندہ جس کا نام عرفان شاہ ہے، اور ساتھ ان کے بھائی کے بارے میں بھی فتویٰ لکھا ناصر باغ کی پچھلی تقریر پر، اور آئندہ دین و سنیت کو نقصان پہنچانے والے امور مردودہ سے باز رہے، اور باوجود اطلاع جو سامعین
मुरीदीन वगैरह इन उमूर कबीहा व मरदूदा की जिन्होंने तायीद की या राजी रहे। अब इसके अंदर जो जो आ रहे हैं, खा वो सैयद हों जो हों, सब पर तौबा व तजदीद ईमान लाजिम है। तौबा और तजदीद ईमान व निकाह कर लें, ये लाजिम के हुक्म के तहत ये सब कुछ लिखा। कुछ लोगों को यहाँ ये भी दर्द होता है कि फलां के बारे में भी फतवा आया, फलां के बारे में भी फतवा आया। कभी इस्तिफ्ता भेजने वालों ने खयानत की, अगर उनमें से कोई बोला तो मैं वो पेश कर दूंगा इस्तिफ्ता कि जिसमें लिखते वक्त उस शख्स का नाम ना लिखा, और जब उधर से फतवा तकफीर शख्सी का नहीं मुतलकन तकफीर का आया तो यहां इन्होंने खुद अपनी तरफ से नाम लिखकर उस फतवे को फिर लिफाफों में डाल डाल के चोरी चोरी कि किसी को पता ना चले कि कौन तकसीम कर रहा है। मैंने कहा था बंदे के बच्चे बनो और मर्द के बच्चे बनो, नाम लिख के फतवा लो और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर लोगों को बताओ कि ये फलां शख्स की तकफीर हो गई है। अब कुछ उनको भी चंगुने लड़ रहे हैं, तो अगर कोई उनमें से बोला तो मैं उनकी ऐसी तैसी करूंगा, वो मुजरिम है फिक्र रिजा के। और ऐसे ही दावत इस्लामी का कोई फतवा कि उस बारे में आया, अरे इस फतवे में और उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। क्या वो बरकरार रहा? क्या उसके सवालात अकीदे पर थे? सलाम हो बरतानिया की उलमा को, उन्होंने फिर प्रोसेस से जैसे मसला पूछा जाता है, जैसे इत्माम हुज्जत किया जाता है, वैसे किया।